یا مہدی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ آئیے اپنے وقت کے امام کے متعلق جانیں۔ کتاب کمال الدین و تمام النعمہ، مصنف شیخ صدوق علیہ الرحمہ۔ ایکسرپٹ 32، اقتباس 32واں، کہ جہاں پر ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں 24ویں باب میں، جس میں مصنف علیہ الرحمہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان روایات کو نقل کیا جہاں پر رسول 12ویں امام کے معین شدہ امام ہونے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ روایت 36ویں روایت ہے کہ کل 37 روایتیں اس باب میں نقل ہوئی ہے۔ 36ویں روایت بہت ہی مشہور روایت ہے، جہاں پر وہ قصہ کہ جن 4 ملک، وہ 4 فرشتے کہ جنہیں امام حسین علیہ السلام کے ولادت کی برکت سے نجات ملی، ان میں سے ایک مشہور فطرس، اس کے علاوہ ایک دوسرا ملک، دوسرا فرشتہ کہ جس کا نام دردائیل آیا۔ اس روایت میں دردائیل کے واقعے کا تذکرہ ہوا ہے کہ جہاں پر جناب جبرائیل نے جب ولادت کی مبارکبادی پیش کرنے کے لیے خدمت رسول میں حاضر ہوئے تو یہ خبر سنائی۔ روایت اس طریقے سے بیان ہوتی ہے کہ جب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، خداوند عالم مالک جو کہ خازن جہنم ہے، اسے حکم دیتا ہے کہ آتش جہنم کی آگ کو خاموش کر دیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ رضوان جو خازن جنت و بہشت ہے، اسے حکم دیتا ہے خداوند عالم کہ تمام جنت کو آراستہ کیا جائے اور اسے سجا دیا جائے۔ کیوں؟ چونکہ رسول کے گھر پہ ان کا بیٹا، ان کا فرزند حسین کی ولادت ہوئی ہے۔ جب یہ دونوں حکم دے دیا خدا نے، اس کے بعد خدا حوروں کو حکم دیتا ہے کہ اپنے آپ کو آراستہ کریں۔ وہ حوریں کہ جو خود خوبصورتی کا پیکر ہے، حسن و جمال رکھتی ہیں، لیکن حسین کی ولادت کے وقت خدا انہیں مزید آراستہ ہونے کا، مزید زینت کو بڑھانے کا حکم دیتا ہے، اور ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ وہ صفوں میں کھڑے ہو جائیں اور خدا کی تسبیح و تمجید اور تحلیل میں مصروف ہو جائے۔ جب یہ ملائکہ کو حکم دے دیتا ہے، سردار الملائکہ جناب جبرائیل علیہ السلام کو خدا حکم دیتا ہے کہ گروہ فرشتوں کے وفود کے ساتھ زمین پر نازل ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں ان کی خدمت میں جا کے اس بابرکت نومولود کی مبارکبادی پیش کریں۔ اسی سلسلے میں بہرحال روایت میں بیان ہوا کہ راستے میں درمیان میں دردائیل سے ملاقات ہوتی ہے، اور وہ طولانی واقعہ ہے۔ بہرحال جب سردار الملک، ملائکہ کے سردار جناب جبرائیل کو خدا حکم دیتا ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ بات خدا کہتا ہے کہ جا کر میرے حبیب، میرے پیغمبر کو بتا دو کہ میں نے اس نومولود کا نام حسین رکھا ہے، اور ایک ذمہ داری یہ دی گئی جناب جبرائیل کو کہ زمین پر نازل ہونے کے بعد رسول کو اس دردناک واقعہ کربلا اور شہادت سید الشہداء کے بارے میں بھی مطلع کریں۔ جب جناب جبرائیل رسول کی بارگاہ میں ان کی خدمت میں نازل ہوتے ہیں ملائکہ کے گروہ کے ساتھ، بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے حکم دیا گیا تھا، جبرائیل امین وہ واقعے کو اور تمام باتوں کو نقل کرتے ہیں، رسول کو بتاتے ہیں کہ اس نومولود کا نام حسین معین کیا گیا ہے اور ان کی دردناک شہادت کربلا میں واقع ہوگی۔ رسول
اپنی بیٹی اپنی دختر سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور انہیں اس بات سے مطلع کراتے ہیں. پھر رسول وہ دردناک واقعہ بھی نقل کرتے ہیں کہ جو خدا نے جبرائیل کے ذریعے سے انہیں بتلایا. جیسے ہی یہ دردناک شہادت سننا تھا، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا گریہ کرنے لگتی ہیں. جب رسول اپنے دختر کو گریہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں اے بیٹی فاطمہ گریہ نہ کرو، میں اس بیٹے حسین کے قاتل کے جہنمی ہونے کی ضمانت لیتا ہوں، اور ایک بات تمہیں بتلاتا ہوں کہ حسین اس وقت تک قتل نہیں کیے جائیں گے، حسین کو اس وقت تک شہید نہیں کیا جائے گا مگر یہ کہ ان کے ایک فرزند اس دنیا میں نہ آ جائے کہ جو امام ہوں گے، اور اس فرزند کے ذریعے سے ان کے بعد اس امامت کا سلسلہ 12 اماموں تک پہنچے گا. آگے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دختر سے فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بعد جو امام ہوگا وہ میرا بھائی علی ابن ابی طالب جو کہ ہادی ہوں گے، اس کے بعد میرا بیٹا حسن جو مقتدی ہوگا، اور اسی طریقے سے ہر ایک امام کا نام لیتے لیتے انہیں ایک ایک خاص لقب سے رسول نے ذکر کیا کہ پھر حسین جو کہ ناصر ہوگا، اس کے بعد علی ابن الحسین منصور، اور محمد ابن علی شافع، پھر جعفر ابن محمد مفسر، موسیٰ ابن جعفر امین، علی ابن موسیٰ رضا، اور محمد ابن علی فعال، علی ابن محمد امن دینے والا، اور حسن ابن علی عالم، اور آخر میں آخری امام کا ذکر کرتے ہیں رسول اور فرماتے ہیں اس کے بعد قائم کہ جن کے پیچھے جناب عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے. یہ سن کر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سیدہ کا گریہ رک جاتا ہے. آخر میں ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ خداوند عالم ہمارے وقت کے امام اس قائم کے جن کے پیچھے جن کی ابتدا میں جناب عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے، ان کے ظہور میں تعجیل فرمائیں، جو نہ کہ صرف قاتلین امام حسین علیہ السلام سے انتقام لیں گے بلکہ قاتلین سیدہ فاطمہ الزہرا اور ہر وہ شخص جنہوں نے فاطمہ الزہرا پر ظلم ڈھایا ہے ان سب سے انتقام لیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم عجل وليك الفرج